لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حاضرین مجلس نکاح، معزز سامعین کرام، آج ادھر خاموش کروائیے، پہلے بہت شور، خاموش کروائیے، نکاح ہو رہے، خاموش ہو جائیں، 10 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ نہیں، سب سے اہم چیز نکاح ہے آج کے دن کی، کھانا پینا نہیں ہے، لڑکی کے ہاں کھانا نہیں ہے، یہ بد نصیبی ہے ہم لوگوں کی۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، مگر افسوس اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو آج ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ امت اسی لیے گرد میں جا رہی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنا عظیم آج کا دن ہے اور یہ مجلس ہے، یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، مخاطب اللہ رب العالمین ہے، پروردگار، اور مخاطب یعنی جن سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی پاک، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے سب کے بیوی اور بچے تھے۔ یہ تاکید کی جا رہی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ نکاح سنت ہے، یہ نکاح فطری ضرورت ہے، یہ نکاح واجب بھی ہے، یہ نکاح سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے اور حرام بھی ہے۔ سنت مؤکدہ اس وقت ہے جب آدمی کو اپنے اوپر ڈر نہ ہو کہ ہم گناہ میں واقع ہو جائیں گے، سنت ہے، اور واجب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ لگنے لگے کہ ہم گناہ میں واقع ہو جائیں گے اور گناہ ہم سے جو ہے زنا سرزد ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ واجب ہو جاتا ہے اس پر۔ اور اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں، نان نفقہ اور مردانی قوت، تو ان کو چاہیے کہ شادی کر لیں۔ فلیتزوج حکم دیا جاتا ہے، شادی کر لو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جب یہ نکاح میری سنت ٹھہری تو اس سے اعراض اور روگردانی کرنے والا
وہ ہماری سنت پر نہیں ہوگا، ہمارے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اس کی یہ اہمیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، دوسرے رسومات میں، ان خرافات میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا دیکھنا چاہیے ہمیں ان شادی بیاہ میں، نکاح میں؟ سب سے ضروری چیز دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورتوں سے عام طور سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادیاں کی جاتی ہیں، ولمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نام لیا، اور سب سے پہلے تنسیق دیکھیے حدیث کی، سب سے پہلے مال کی طرف دنیا بھاگتی ہے نا، اس لیے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولمالہا، عورت اگر مالدار ہے تو سجے سے شادی لوگ کرتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، چودراہٹ دیکھتے ہیں، خان صاحب کو دیکھتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، اور خوبصورتی کو بھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں سنت سے پکڑیے آپ، اور یہیں سے جوڑتے ہوئے چلے جائیے۔ جب یہ اللہ کے نبی کی سنت ہوئی تو کیا مال، حسب و نسب اور خوبصورتی معیار ہوگا اس امت کا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہماری امتیوں کا کوئی معیار ہو سکتا ہے تو دین، فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کا انتخاب کر کے کامیابی حاصل کرو۔ گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہو تو دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی بہن بیٹیوں کا رشتہ لے کر کے آئے، بہن بیٹیوں کا رشتہ لے کر کے لڑکے کی طرف سے جانا چاہیے۔ شریعت کا یہ رواج ہے، الٹا ہمارے یہاں ہے کہ لڑکی والے در بدر بھٹکتے ہیں، لڑکا ڈھونڈتے ہیں، سب الٹے تو چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بہن بیٹیوں کا رشتہ دیندار لڑکے کی طرف سے آئے تو اس کا اخلاق اور اس کا دین دیکھ کر کے ایسا کر لو، اس کو رشتہ دے دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن فی الارض فتنہ و فساد عریض، زمین کے اندر فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی، اور فساد اور بگاڑ اور برائیاں اتنی ہوں گی کہ پھر کنٹرول میں نہیں آئیں گی۔ جو لوگ بگاہ دیکھیں گے، جو لوگ نوکری دیکھیں گے، جو لوگ چودراہٹ دیکھیں گے، حسب و نسب دیکھیں گے، یہ سب دیکھتے رہیے گا، پھر کوئی گھر نہیں بچے گا، ہر گھر میں بگاڑ جو ہے پنپے گا، اور پھر کسی کے بس کی بات نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دیا، اور کیوں نہ دیتے؟ جب نبی کی سنت ہے تو دین ہی کے مطابق گاڑی چلے گی۔ دوسری چیز سادگی کے ساتھ شادیاں کرنی چاہیے۔ آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، جو نکاح برکت کے حساب سے اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے وہ خرچے کے حساب سے کم ہوگی۔ خرچہ کم کیجئے اور برکت حاصل کیجئے نکاح میں، یہ رشتہ جو ہے بنیاد اس کی مضبوط ہوگی۔ ورنہ پھر اگر جو ہے خرافات میں، رسم و رواج میں، ان ساری چیزوں میں اگر پھنس گئے تو یقین مانو بڑا درد ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ اس امت اور اس قوم کے لوگ کبھی زندگی میں کامیابی نہیں پا سکتے، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم پر پیسہ کم خرچہ کرتے ہیں اور ان کی شادیوں پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ شادیوں پہ زیادہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی زندگی بناؤ، انہیں تعلیم یافتہ بناؤ۔ چند سالوں کے اندر دیکھیے معیار امت کا ایک دم سے بدل جائے گا، اونچا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو ہمارے کام میں بے ترتیبی ہے، ہم ترتیب نہیں دے پاتے، شادیوں پر نہیں، ان کو بنانے پر، ان کو سنوارنے پر، ان کی تعلیم پر اگر امت یہ پیسہ خرچ کرنے لگے تو پھر خیر ہی خیر ہوگا۔ یہ بات آج یاد رکھ لیجئے، بچوں اور بچیوں کی تعلیم پر ہم لوگ خرچ کریں، ٹنٹ گھنٹ میں، خرافات میں نہیں۔ خرافات میں خرچ کریں گے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، ذلت و رسوائی مقدر بنی رہے گی جیسے بنی ہے۔
سادگی اتنی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ایک صحابیہ آتی ہیں خاتون اور کہتے ہیں وہبت لکا نفسی یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، اللہ کے نبی مجھ سے شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اٹھائی اور پھر نیچے کر لی۔ خواہش نہیں تھی، آپ کو پسند نہیں آئی، نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سادگی کی بنیاد پر اسلام کے اندر جو چیز جتنی ہی ضروری ہے اتنی ہی اس کو آسان کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، تو اسی واسطے سے اس میں سادگی ہے۔ اب ایک صحابی چونکہ سادگی تھی، ہمت کر لیے، ان کے محدثین لکھتے ہیں کہ تہمند تو پہنے ہیں، ایک ازار ہے، تہمند ہے ان کے پاس، لیکن چادر نہیں پیٹھ پہ، پیٹھ پر بستر نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کھڑے ہو سکتے تھے؟ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، مر جائے گا جو شادی کرنا چاہے گا۔ تو کہ اللہ کے نبی آپ کو خواہش نہیں ہے، میری شادی کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو گھر میں کچھ مہر کے لیے ہو تو لے آؤ۔ گئے گھر میں کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ آئے، کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمسوا ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے تو اسے لے آؤ، اسی پر مہر باندھ دیتا ہوں۔ گئے پھر دوڑ لگائے اور پھر لوٹ کر کے کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سادگی دیکھیے دین کی کہ کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجتکھا بما معک من القرآن، دیکھو اب جو یاد ہے تمہیں قرآن، اسی پہ مہر کرتا ہوں اور اسی پہ شادی کر دیتا ہوں۔ یہ اپنی بیوی کو تم انہیں پڑھا دینا، سکھا دینا۔ کتنی آسانی تھی، آسانی کی بنیاد پہ تو شادی ہو گئی۔ تو اس طرح کی شادیاں ہمیں جو ہے اختیار کرنی چاہیے۔ جتنی ضروری جو چیز ہے اسلام میں اتنی ہی سادہ ہے، اتنی ہی سستی ہے، اس کو اسلام نے ایسے بنایا ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئیں، اور تیسری چیز افزائش نسل ہونی چاہیے۔ اس شادی کا مقصد افزائش نسل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، دیکھو عیاشی کے لیے نئی شادیاں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی لڑکیوں سے شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ آئیں گے تو ان کی کثرت دیکھ کر کے میں دوسرے انبیاء پر فخر محسوس کروں گا۔ یہ مقصد ہے۔ ان سب مقاصد کو چھوڑ کر کے دین کو، سادگی کو، اور یہ مقصد کی ایک سوال نسل ہماری جو ہے ہماری اس رشتے سے، میاں بیوی سے پیدا ہو جو دین کی خدمت کر سکے، جو انسانیت کے کام آ سکے، جو خاندان کا نام روشن کر سکے، جو مفید ہو اللہ کی مخلوق کے لیے، اس طرح کا نسل پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہی ساری باتیں، کچھ باتیں کرنی تھیں، اور کیا اس میں کریں گے؟ صرف اور صرف سدھار کی ضرورت ہے۔ جانتے سب ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یقین مانو مستقبل بہت خراب ہوگا اگر ان خرافات میں پھنسے رہے۔ خرافات کو چھوڑیے اور سادگی کی طرف بڑھیے، دین کی طرف بڑھیے۔ جو نبی کی سنت ہوگی اس میں خرافات کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر خرافات کریں گے تو پھر نبی کی سنت سے برگشتہ ہم لوگ ہو رہے ہیں، ایک الگ راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور الگ راستہ نبی کی سنت پر کام بھی ہو، الگ راستے پہ چلیں تو اس کا بھوش، اس کا مستقبل کیا ہوگا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جہیز اور اس طرح کی جو لعنت ہمارے سماج میں ہے اس کا علاج ہے۔ ہم نے ایک مہم بنائی ہوئی ہے، ہر نکاح میں یہ کہتا ہوں اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا حکم ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ مردوں کا جیسے حق ہے ویسے عورتوں کا حق ہے، ان کے والدین یا ان کے وہ رشتہ دار جس میں ان کا
تو ان کا میراث دے دو، ان کا حصہ دے دو، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ یہ نہ کہو کہ یہ تھوڑا ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے اور چند اور کچھ پیسے ہیں، کیا اس میں بچے لگائیں، کیا بچے نہیں، بچوں میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے۔ آپ بچیوں کو قرآن خود کہتا ہے مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو، کروڑوں اربوں کی جائیداد ہو، چاہے پھوٹی کوڑی ہو، اس میں آپ حصہ لگائے ہوئے آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے دربار میں۔ یاد رکھو، یہاں پوش بن کر کے حاجی نمازی چودھری صاحب جی لوگے، لیکن دن اللہ کے حضور میں ان بچیوں کے حقوق کے بارے یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس سے نہیں بچو گے، اس وقت جواب کیا ہوگا ہمارا آپ کا؟ ایسے ہی ٹھٹھے مارتے ہوئے اور جو ہے سفید پوش بنے رہیں گے، نہیں جواب دے پاؤ گے، ہونٹیں کپ کپا اٹھیں گی، آپ کے پیر جو ہے وہاں کھڑے نہیں ہو پائیں گے آپ اپنے پیروں پر۔ اس دن کو یاد کیجئے۔ بچیوں کو مہربانی کر کے یہ میری گزارش ہے کہ سماج میں مجبور مت بنائیے، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو سماج میں مضبوط بنا کر وہ اپنے ساتھ مال متا لے کر کے جائیں، جائیداد لے کے جائیں، تاکہ مضبوط ہو کے سماج میں ابھریں۔ یہ ساری اگر یہ کر لیں ہم لوگ، چند سالوں کے اندر جہیز جیسی لعنت اور خرافات، یہ جو رسم شادیوں کے نام پر سب ختم ہو جائے۔ پہلی چیز جو میں نے کہی تھی وہ یہ کہ بچیوں کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کریں، ان کی شادی میں نہیں، شادیاں سادگی کے ساتھ کیجئے، کم خرچے میں کیجئے، برکت کے حساب سے وہی اچھی شادی ہے اور اسی میں برکت ہے۔ دو چیزیں آج یاد کر لیجئے، یا تین، دیندار لڑکی سے شادی کریں، اور دیندار صرف لڑکی نہیں، لڑکا بھی دیندار۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، لڑکے کے بارے میں کہ اس کے دین اور اس کے اخلاق سے راضی ہو جاؤ، تو دین ہی نہیں ہوگا تو پھر بچی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس پر ہے اور سوچنا ہے، کما رہا ہو، کما سے تو یہ تو اخلاق کی بات ہوئی کہ کمانے والا ہے، سست کاہل نہیں ہے، اخلاق اس کا ہے، لیکن دین کہاں ہے؟ دین بھی دیکھیے۔ تو دین دیکھ لیں ہم لوگ، شادیوں میں جو پیار کر لیں، اسی طرح سے شادیوں پہ کم خرچ کریں، تعلیم پر ان کے خرچ کریں زیادہ، اور بچیوں کا ان کا حصہ دیں۔ یہ چار چیزیں آج یاد کر کے ہم لوگ اٹھیں۔ اپنے گھروں کے ہم لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کے ہم لوگ جو ہے ذمہ دار اور سرپرست حضرات ہیں۔ یہ چیزیں یاد رکھیں، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں امت کا خیر ہے، اور اگر اس سے ہٹ گئے اور ہٹے ہی ہیں تو پھر آپ لوگ، ہم سب تمام لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین اپنے شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنے، ترجیح دینے کی اللہ توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا